تو فائنلی اب وفا کا بھی راز فاش ہو جانے والا ہے۔ وفا جو کہ بہت ہی زیادہ خوش فہمی میں تھی کہ اس نے باسط کو اور روشین کو الگ الگ کر دیا ہے، یہاں تک کہ باسط اب تو بچیوں کو بھی اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ اب یہ اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہونے والی ہے، کیونکہ باسط کو اس کی حقیقت کا خود ہی پتہ چل جانا ہے کہ کس طرح سے وفا اور یوسف مل کر روشین کو ذلیل و خوار کر رہے تھے۔ وفا تو بہت ہی زیادہ خوش ہے، لیکن اب بار بار اس کو یوسف کال کرتا ہے، لیکن یہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ یوسف کال پہ کہتا ہے کہ وفا تم کہاں پر ہو، تمہیں میں نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے یوسف میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا میری اماں کی طبیعت خراب ہے اور میں گھر سے کیا بہانہ کر کے نکلوں گی۔ جس پہ یوسف کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کل تم یونیورسٹی جاؤ گی نا تو میں تمہیں وہاں سے لینے آ جاؤں گا۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مل ہی لیتی ہوں۔ خیر اب اگلے دن جب وفا یونیورسٹی جاتی ہے تو یوسف اس کو لینے آ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی وفا کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے باسط بھی اس کو پک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ دراصل اس نے پہلے سے ہی باسط کو یہ میسج کر کے دے دیا ہوتا ہے کہ باسط بھائی آج آپ مجھے لینے مت آئیے گا، میری ایکسٹرا کلاس ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ لیکن باسط نے اپنا فون چیک ہی نہیں کیا ہوتا اور وہ وہاں پہ پہنچ ہی جاتا ہے بغیر اپنا فون چیک کیے۔ جب وہ وہاں پہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر یوسف کھڑا ہوتا ہے اور وفا آ کر پیچھے اس کی بائک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ باسط تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ لڑکا تو وہی یوسف ہے جو اس دن آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ روشین نے اس کو 2 لاکھ روپے رشوت دی تھی یہ کام کرنے کے لیے کہ وفا کو ذلیل و خوار کروا دینا ہے، اور وفا تو اس کے ساتھ خود اپنی رضامندی کے ساتھ جا رہی ہے۔ خیر وفا اور یوسف تو نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باسط اب ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ باسط اس کا پیچھا کرتے کرتے اتنی دور جگہ پہ چلا جاتا ہے اور جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو دیکھتا ہے یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہیں اور کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ باسط کی تو جان ہی نکل جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، کیونکہ یہ ساری سچویشن تو ساری کی ساری وہی ہے جو کہ روشین نے اس کو بتائی تھی کہ یہ دونوں بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور پرانے محلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن وفا نے تو کہا تھا کہ یہ اس کو جانتی نہیں ہے۔ باسط تو سمجھ گیا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ خیر اب دوسری طرف سارا کی مزمل کے ساتھ شادی تو ہو گئی، لیکن اب اس کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ ردا جب سے گھر میں واپس آ گئی ہے کوئی بھی رضامند اور خوش ہے ہی نہیں ردا کی واپسی پر۔ یہاں تک کہ شہیر اپنی ہی بیوی کو اتنی زیادہ باتیں سنا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں تم نے اس عورت کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جس پر نبیرہ کہتی ہے کہ شہیر میرا کیا قصور ہے، اب کوئی گھر آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اب پہلے والی بات تو نہیں نہ رہی، ردا آپی اپنا سارا کا سارا بھروسہ اور یقین ہم پر سے اٹھا چکی ہیں، اب کیوں ایسے کر رہے ہو۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا نبیرہ، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو جس ٹائم میرا ساتھ دینا تھا بے وفائی کر دی اور اس ردا کو گھر میں رکھ لیا۔ یہاں تک کہ شہیر تو اب بہت ہی زیادہ بدگمان ہونے لگا ہے نبیرہ سے، کیونکہ نبیرہ اس کو اب بہت بری لگنے لگ گئی ہے۔ اس نے ساری کی ساری نبیرہ کی قربانیوں کو بھول گیا ہے جو اس نے دی تھی سارا کے لیے۔ دوسری طرف سارا کی ساس ہے کہ وہ اب سارا کو کھری کھری باتیں سنا دیتی ہے گھر جا کر، اور یہ کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو اگر میرے شوہر کو اور تمہارے سسر کو یہ پتہ چل گیا کہ ردا کا آنا جانا دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو وہ ہم سب کو ہی گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتے ہیں اور بھابھی پر جان نچھاور کرتے ہیں، اور تمہاری بہن ردا کی شادی ان کی بھابھی کے ہی بیٹے سے ہونی تھی جو کہ نہ ہو پائی۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ ہمارا آنا جانا وہاں ہے اور ردا اب وہاں ہی رہتی ہے تو قیامت ہی آ جائے گی، لہٰذا تم چوز کر لو، یا تو اپنا سسرال یا تو پھر میکا۔ دوسری طرف باسط ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بات بات پر طلاق دینے کی اب دھمکیاں دینے لگ گیا ہے۔ باسط یہ کہتا ہے کہ روشین میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے اور کوئی غلط بات کی یا حرکت کی وفا کے ساتھ، جبکہ باسط بیچارہ تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ روشین ہمیشہ سچ ہی کہتی تھی اور جو جو دکھاتی تھی وفا اس کو وہ صرف اور صرف جھوٹ ہوتا تھا۔ خیر دوسری طرف اب باسط جب ان کا پیچھا کرتے جاتا ہے تو اس کو تو کوئی خاص سراغ ملتا نہیں ہے اور وہ وہاں سے ہی واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت ہی ضروری میٹنگ ہوتی ہے۔